تو میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک چیز کی بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے اور اس کا اصل صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ من قال حين اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فانا الزعيم ان اخذ بيده حتى ادخله الجنه، کہ جس بندے نے صبح کرتے وقت ایک مرتبہ یہ جملہ اپنے منہ سے کہا اور پڑھا، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں تو 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ 5 سیکنڈ لگا لیں۔ کہنے کو تو یہ اختصار کے ساتھ جملے ہیں، پر معنی اپنا بڑا عظیم رکھتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ کو یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جس بندے نے پڑھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَنَا الزَّعِيمُ، اس بندے کا ضمانتی میں ہوں۔ اللہ سوچے کون ضمانتی مان رہے ہیں، ضمانت کون دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَنَا الزَّعِيمُ، اس بندے کا ضمانتی میں ہوں، ان آخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس بندے کا ہاتھ پکڑوں گا۔ کب تک پکڑ رکھیں گے آپ؟ اور میں میں اس بندے کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، جب تک اس بندے کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دوں۔ صبح اٹھتے ہم پڑھ لیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کے نبی ضمانتی بن گئے۔ اس کے پیچھے ایک مفہوم موجود ہے۔ ضمانتیں کیا ہیں؟ پہلی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضمانتی بنے۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر اس کا ہاتھ تھامیں گے۔ آپ گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے یا بیٹی کا یا کسی عزیز کا نکاح کا موقع یا شادی کا موقع ہے، تو آپ ہر بندے سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بسم اللہ تشریف رکھیں۔ پر ایک بندہ ایسا آتا ہے جو آپ کی نگاہ میں بڑا VIP ہوتا ہے، آپ اس کو ملتے ہیں اور اس کی کرسی تک بٹھانے آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ میرے ہاں اتنا معزز ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ تھاموں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس بندے کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دوں۔ کہا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ توکل یہ ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے کریں، محنت پوری کریں، دوڑ پوری لگائیں، اور اس کے بعد اس رب پر یقین رکھتے ہوئے اعتماد اور اس نتیجہ اس رب کے سامنے چھوڑ دیں کہ اللہ جو میرے پاس میں تھا میں نے کیا، باقی تیرے اختیار میں ہے۔ اس انداز میں انسان زندگی بسر کرے تو اس نے اپنے رب کو رب العالمین پڑھا بھی ہے، مانا بھی ہے، سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا، جب کچھ کر نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس وقت انسان کو بھوکا نہیں مارا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پاؤں دے دیے، دل و دماغ دے دیا، اب یہ انسان بھوکا مرے گا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں، ہم زمین میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہا لوگوں اگر تم اللہ پر توکل کرو، توکل کا معنی کیا ہے؟ اپنی محنت پوری کرو، اسباب پورے کرو اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرو۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو، جس سے توکل کرنے کا حق ہے،
لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے رزق نصیب فرمائے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کو کیوں کہا؟ آپ کے علاقے میں کوئی چڑیوں کی فیکٹری ہو، کووں کے کارخانے ہوں، پرندوں کی کھیتی باڑیاں ہوں، ان کی کوئی فیکٹریاں، ان کے کوئی شاپنگ مال ہوں، کچھ بھی نہیں ان کا۔ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، کوٹا بھرا ہوتا ہے۔ ماہر حیوانات کہتے ہیں کہ یہ پرندے کی خاصیت ہے، جب وہ رات کو واپس آتا ہے نا تو انسانوں کی طرح نہیں سوچتا کل کہاں سے ملے گا، کل پتہ نہیں کیا کرنا ہے، وہ سکون کی نیند سوتا اور کہتا ہے میرا کام ہے اڑان بھرنا، میں اڑوں گا، نکلوں گا، جس رب نے مجھے آج رزق دیا نا کل بھی وہی بندوبست کرے گا، میرے ذمے محنت کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سو کہاں سے ملے گا، وہ کہے گا میرا کام ہے اڑنا۔ کہ جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی، کہ ہر چیز دیکھتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو اسلام کیا کہتا ہے، آج جوان ہوا تو اسلام کیا کہتا ہے، اس کی شادی ہو رہی تو اسلام کیا کہتا ہے، اللہ نہ کرے فوتیدگی کی تو اسلام کیا کہتا ہے، ہر موڑ پر وہ دیکھتا ہے اسلام کیا کہتا ہے۔ اور راضی کا مطلب کیا، دل سے خوش، داڑھی رکھی ہے تو خوش ہو رہا ہے کہ میں اس لیے کہ یہ اسلامتی کا دین ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ راضی اسلام پر۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، جو انہوں نے فرما دیا، جو حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس چیز سے روکا اس سے رک جانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں فائدہ تھا، جس سے روکا تھا اس میں نقصان تھا۔ تحقیق نہیں کرنی کہ کیا نفع کر، پھر تو آپ ریسرچ پر آپ کا ایمان ہوا نا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہ ہوا۔ اے ابو بکر، ایک شخص کہتا ہے میں راتوں رات مکہ سے نکلا ہوں اور میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا ممکن ہے؟ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان صاحبک یقول ھذا، ہم بھی یہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، پر یہ بات تو تیرے صاحب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور میں تو ان قال ھذا لصدق، اگر تم نے پہلے پوچھا تھا اس وقت بات تھی دماغ کی، جو اب تم سوال کر رہے اب دماغ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ایمان کا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی تو نہ کرے۔ پچھلے دنوں ہم سے کچھ لوگ پوچھتے رہتے، ایک بھائی نے کہا جی بڑا غصے سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے میرا اپنا میسج مجھے بھیجا، وہ کہتا جی آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں کو کہتے ہیں جی جو نیچے رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، حدیث ہے۔ بڑے غصے میں اس نے سوال کیا، تو اب لاجک بتائے کیا ہے اس کی۔ اب یہ بندہ کلمہ پڑھتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجک پوچھ رہا ہے، بھائی آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اونچی آواز سے اور ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں آہستہ آواز سے، اس کا کیا لاجک ہے؟ کیوں پڑھتے 2 اور اونچی آواز سے، ظہر 4 کیوں پڑھتے اور آہستہ آواز سے کیوں؟ اسلام میں لاجک نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے اس کو ریسرچ بھیجی، ساتھی کہتا میں امریکہ گیا، ان کی یونیورسٹی کا چکر لگا رہا تھا تو وہ لکھا تھا کہ اپنی پینٹیں ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ میں نے کہا یار انہوں نے کیسے کہا ہے؟ کہا جی ان کی ریسرچ آئی ہے کہ اگر یہ جو بندہ مردوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مرد حضرات اپنی پینٹیں اوپر رکھیں، ریسرچ آئی کہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہارمونز رکھے ہیں اگر یہ نیچے رہے تو اس کے جگر کا مسئلہ بنتا ہے، فلاں مسئلہ بنتا ہے، فلاں ریسرچ کی۔ میں کہتے ہیں ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ کافروں نے ریسرچ کی ہے، ایک دفعہ مٹی لگا کے 7 مرتبہ آپ نے دھونا اس برتن کو جس میں کتے نے منہ ڈالا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ مٹی میں ایسے کیمیکل موجود ہیں، ذرات موجود ہیں جو اس کے منہ کے جرثومے کو ختم کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں، ہم تو پیارے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ہمیں ریسرچ کو جس بات کا اسلام نے کہا، گھٹی دیتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں یہ کیا بابے نے اپنے منہ سے کھجور چبا کے بچے کے منہ میں ڈال دی، یہ تو ہیپاٹائٹس کا مریض تھا، فلاں فلاں تھا۔ قسم اللہ کی دنیا آج ریسرچ کر رہی ہے۔ میں نے ایک درس دیا، اس پہ بات کی تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے اچھی توجہ دلائی، ہماری ریسرچ یہ ہے کہ آپ اپنے
خاندان کا جو زیادہ بزرگ بندہ ہے چاہے وہ بیمار ہی ہو، اس کے منہ میں کھجور یا کوئی چیز دے کے بچے کو کھلائیں، اس کے منہ سے جو چیز آپ نے گھٹی میں دلائی ہے، گھٹی جو آپ نے دی ہے، کہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے اس کے راہ میں اتنا اس نے پوری زندگی گزاری ہے، بیماریوں سے لڑا ہے، اس کے راہ میں اللہ نے اتنا اینٹی بائیوٹک رکھا ہے کہ بچہ بہت ساری چیزوں سے بہت سارا عرصہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم کہتے ہیں اسلام ورضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا مسلمان کہتے ہیں ہمارا قرآن بڑا سچا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے دل میں، کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، تو اللہ نے لرجل کیوں کہا ہے، بندہ کیوں کہا ہے، عورت کے کیا دو دل ہیں، اس کے بھی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے بڑا اعتراض کیا، پر اللہ کریم نے اسلام کا دفاع کرنے والوں کو عقل دی اور سوچ دی۔ ٹائم لیا لوگوں نے، پھر آ کے جواب دیا جی جو آپ نے کل بات بیان کی پھر آپ دہرائیے، اس نے پھر اعتراض کیا لراجل، اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، مرد کے دل میں لراجل، تو کیا عورت کے دو دل ہوتے ہیں؟ تو جواب کیا آیا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس وقت اس کے سینے میں کبھی دو دل دھڑکتے ہوتے ہیں، کبھی تین ہوتے ہیں، کبھی چار ہوتے ہیں، جتنے بچے ہوتے ہیں پیٹ میں اس ماں کے ایک دل کے ساتھ اتنے دل مزید دھڑکتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا لراجل۔ ہر چیز کا اسلام نے جواب بھی دیا، دفاع بھی کیا ہے۔ یا جتنے بھی ہمارے ساتھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں کروا کے بیٹھے ہیں یا منڈوا کے بیٹھے ہیں، بڑی بات، کوئی تکلیف والی بات نہیں کرنا ہے، ایک درد دل ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اگر آپ نے اسلام کو اسلام سمجھا اور راضی ہیں آپ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دعویٰ کہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور راضی ہیں، تو پھر آپ کا چہرہ محمد کریم جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ قسم اٹھا گئے باللہ الذی زین الرجال باللحیٰ، قسم اس ذات کی جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے۔ آپ بڑے اچھے خاندان میں رشتہ دیکھ کے آتے ہیں، لڑکا بڑا پڑھا لکھا ہے اور بڑی جاب ہے اور بڑی کوٹھی ہے، پر قدرتی طور پر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھودا، کیا کہتے ہیں؟ کھودا کہتے ہیں، کھوجا کہتے ہیں، کھوجا کہتے ہیں اور وہ کھودا کہتے ہیں۔ عورتیں آ کے کیا کہتی ہیں؟ منڈا تو بڑا خوبصورت ہے پر ہے کھوجا، اور جس کو اللہ کی طرف سے داڑھی نہیں آئی وہ آپ کے ہاں بڑا عیب والا ہے، اور جو صبح شام داڑھی مونڈ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو گٹر میں بہا رہا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ بھائی یہ صرف زبان کی بات ہے، راضی نہیں ہے آپ۔ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں نا اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگتی ہے، لباس اس جیسا، چہرہ اس جیسا۔ آج تو یہ بچے ہمارے ہیں، کوئی کہتا جی میں پشاور زلمی کے ساتھ اونٹ کی ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، کوئی کہتا وہ میں رونالڈ کا میں بڑا اچھا ہوں، اس کی جو چیز اس نے پسند کی۔ اور بھائی تمہارے سامنے یہ دنیا موجود ہے، کبھی دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہے اور آپ کا چہرہ، لباس، حجامت، کاروبار، بیوی بچے ان جیسے؟ تو ایک تو آج یہ ہم نہ اللہ ایک تو دعا سیکھ لیں کہ ہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ یہ صرف دعا سیکھنی نہیں ہے، اس زبان کا دل کا پھر تعلق جوڑنا، کنیکشن لگانا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہوں دل اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ ایمان کی لذت تو اس بندے نے چکھی ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ اس نے کیا کیا؟ ایمان کی لذت چکھ لی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں داخل ہوں اور پیارے پیغمبر ہاتھ تھامے اور اندر داخل کروا کے ہیں، تو پھر یہ جملے یاد بھی کرنے اور اس کو اپنے عمل پر پرکھنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے رب ہونے پر اللہ ہمیں راضی ہونے کی توفیق دے، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہی 3 سوال جو قبر میں ہونے ان کا جواب ہم اچھے طریقے سے دے سکیں۔ وجزاکم اللہ خیر۔